شیخ مکتب ہے ایک عمارت گھر جس کی صنعت ہے روح انسانی، نقطۂ دل پذیر تیرے لیے کہہ گیا ہے حکیم کہانی، پیش خورشید پرمکش دیوار خواہی ارسہن خانہ نورانی۔ شیخ مکتب ایک استاد بھی ایک معمار ہے، استاد بھی ایک معمار ہے۔ معمار کا کام یہ ہے کہ وہ عمارت بناتا ہے، جبکہ استاد کا کام یہ ہے کہ وہ روح انسانی کی تعمیر کرتا ہے، اور یہ بہت مشکل فریضہ ہے جو استاد کو سونپا گیا ہے کہ وہ انسانوں کی روح کی تعمیر کرے اور قوموں کی تشکیل کرے۔ کسی قوم کا اگر دیکھنا ہو تو اس قوم کے اندر اس کے معلمین کا عکس نظر آتا ہے۔ تائے دل پذیر تیرے لیے کہہ گیا ہے حکیم کہانی، ایران کا مشہور فلسفی اور قصیدہ گو شاعر کہانی ایک بڑا ہی خوبصورت اور دلکش نکتہ ایک معمار کے لیے کہہ گیا ہے، اور اس کی بات اتنی پتے کی ہے اور اتنی خوبصورت بات ہے کہ پیش خورشید برمکش دیوار خائی ارسہن خانہ نورانی، کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری دیوار کو دھوپ لگتی رہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے صحن میں دھوپ لگتی رہے، اگر یہ چاہتا ہے کہ تیرا خانہ، تیرا گھر روشنی سے آباد ہو، تو سورج کے آگے دیوار مت کھڑی کر۔ یعنی اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا ملک، تیری قوم اتنی خوبصورت، اتنی روشن اور اتنی روشن خیال ہو، تو اس کو اس کی تعلیم و تربیت اس انداز سے کر کہ اس کے اندر ایک حوصلہ ہو، ایک جرت ہو، ایک ولولہ ہو، ایک تازگی ہو، ایک بالیدگی ہو۔ اس کو کسی طرح سے اسے مایوس نہ کر۔ یہ اساتذہ کے لیے بڑا خوبصورت پیغام ہے کہانی کا، کہ اگر تم قوموں کی تشکیل کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم قوم کی نسل نو میں مایوسی و پیمردگی مت پھیلاؤ، ان کو ڈسکریج مت کرو، اس کی حوصلہ شکنی مت کرو، بلکہ حالات کیسے بھی ہوں ان کی حوصلہ کرو، ان کی حوصلہ افزائی کرو، ان کو ایک ولولہ دو، ایک تازگی دو، اور وہی قوم، وہی نونہال تمہارے لیے ایک نئی قوم، ایک نئی سوچ لے کر، ایک نیا مستقبل لے کر تمہارے ملک کے لیے آئیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ استاد کو رول ماڈل ہونا چاہیے، استاد کو رول ماڈل ہونا نہیں چاہیے، بلکہ استاد رول ماڈل ہے کہ جس طرح کا بھی وہ ہوگا، چاہے وہ اچھا ہوگا چاہے وہ برا ہوگا، اس کا ریفلیکشن اس کی قوم سے، اس کے شاگردوں سے، اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے لوگوں کے اندر نظر آئے گا۔ کیا ہی خوب بات ہے، 343 قبل مسیح کے اندر مقدونیہ کا بادشاہ فلپ دوئم ارسطو کو ایک خط لکھتا ہے، اور وہ خط تقریباً دنیا کی تمام زبانوں کے اندر اس وقت موجود ہے، اس کا ترجمہ موجود ہے۔ اس کے اندر لکھتا ہے کہ فلپ دوئم کا ارسطو کو سلام عرض ہو، میں دیوتاؤں کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بیٹا دیا ہے۔ میں اس لیے شکر گزار نہیں ہوں کہ انہوں نے مجھے اولاد نرینہ دی، ان کا شکر گزار ہوں کہ جس عہد کے اندر میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، اس عہد کے اندر ارسطو جیسا استاد موجود ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ اس کی تعلیم و تربیت کا ذمہ لیں، اور آپ اس کے کردار و اطوار کو نکھاریں، اس کے اندر بادشاہت کے گر سکھائیں۔ ارسطو نے اس دعوت کو قبول کیا، اور اس نے اس کو ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ ملا ارسطو کی عمر اس وقت تقریباً 30 سال تھی،
وہ کچھ دیر انتظار کرتا رہا، پھر آخر اسے ایک دن یہ پیغام آ گیا کہ آئیے اور سکندر کی تعلیم و تربیت کا انتظام سنبھالیے۔ سکندر یہ پیغام سنتے ہی مقدونیہ چلا گیا اور وہاں اس نے ایک چھوٹی سی ایک درسگاہ بنا لی جہاں وہ امیروں کے بچوں کو پڑھاتا تھا۔ وہ دن بھر وہاں پہ پڑھاتا تھا۔ اس نے سکندر اعظم کی تعلیم و تربیت کا آغاز کر دیا۔ یہ ملاپ بڑا ہی دلچسپ تھا کہ بادشاہ کا بیٹا ارسطو سے علم حاصل کر کے طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا اور پوری دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، جبکہ فلسفی دماغ استاد ارسطو فکر و خیال سے ایک نئی دنیا دریافت کرنا چاہ رہا تھا، اور دونوں اپنی اپنی ان خواہشات کے اندر کامیاب ہوئے۔ اسی دوران ایک روز پڑھاتے وقت ارسطو نے اپنے شاگردوں سے سوال کیا کہ اگر تم بادشاہ بن جاؤ اور اگر تمہاری سلطنت کے اندر کوئی بغاوت ہو جائے، تمہارے تخت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے، تو تم کیا کرو گے؟ مختلف شاگردوں کے مختلف جوابات تھے۔ کسی نے کہا میں اپنے وقت کے جتنے زعماء ہوں گے، اس وقت کے جو بزرگ ہوں گے، اپنے جو درباری ہوں گے، ان سے مشورہ طلب کروں گا، اس کے بعد کو فیصلہ کروں گا۔ کسی نے کہا کہ میں اپنے وزیروں اور مشیروں سے مشورہ طلب کر کے اس کے بعد اس کا ایکشن کروں گا، اس کا فیصلہ کروں گا۔ جب سکندر سے کہا تو اسے کہا میں معذرت سے کہ میں قبل از وقت اس بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس وقت کے حالات کیا ہوں گے، اس وقت کے تقاضے کیا ہوں گے، اس وقت کی نوعیت کیا ہوگی، میں انہی کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کر سکوں گا۔ سکندر اعظم کو اس کی بات بڑی ہی دلچسپ لگی اور اس پہ خوش ہوا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ سکندر اعظم اس کی تعلیم و تربیت سے لیس ہو کر اس نے دنیا کی فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، اور جہاں وہ جاتا فتوحات اس کے قدم چومتی۔ سکندر اعظم ارسطو کو بھلا دیا، بلکہ ہمہ وقت اس کو یاد رکھا، اور سکندر نے بھی اور ارسطو نے بھی عظیم فلسفی شاعر ہومر کو اس کو اس قدر پڑھایا اور اس سے اتنی رغبت دلائی کہ اس کے رگ و ریشے کے اندر وہ سرایت کر گیا، اس خوبصورتی کے ساتھ اسے پڑھایا۔ اور سکندر اعظم جہاں بھی جاتا وہ ہومر کی کتابیں اپنے ساتھ رکھتا، اور فوجی تربیت کے دوران، فوجی حد بندیوں کے دوران وہ وہی طریقہ اختیار کرتا جو ہومر نے ٹریک کے میدان کے اندر ایک فرضی جنگ کا نقشہ کھینچا تھا، اور انہی کے مطابق پھر اس کو فتح کرتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ فتوحات کرتے کرتے بہت آگے بڑھ گیا، اسے نہ صرف مال و دولت سکندر ارسطو کے قدموں میں نچھاور کیا، بلکہ وہ جس ملک کو فتح کرتا، اس ملک کے علمی خزانے، اس ملک کی لائبریریاں، اس ملک کی کتب، وہ ساری کی ساری ارسطو کے قدموں میں پیش کرتا، اور ارسطو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان لائبریریوں اور ان کتابوں تک اس کی رسائی حاصل ہو سکے۔ وہ جب ارسطو نے 40 میل اپنی لمبی تجربہ گاہ بنائی، جس کے اندر وہ انسانوں، جانوروں، بندروں، مچھلیوں اور مختلف حشرات الارض کی حرکات و سکنات کو دیکھتا، ان پہ تجربات کرتا، تو اس دوران سکندر اعظم نے 2000 آدمی اس کے لیے معمور کیے ہوئے تھے، جو ہمہ وقت اس کی خدمت پہ رہتے اور اس کی خدمت کرتے تھے، اس کی مدد کرتے تھے۔ سکندر اعظم جب ایشیا کی مہم کے آیا، فتوحات کے سلسلے کے اندر آیا، اور جب اس نے اپنی مہمات شروع کی، بڑھتے 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 ایک وقت ایسا آیا کہ اسے ایک پریشانی لاحق ہوئی۔ پریشانی یہ تھی کہ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا، پیچھے نئی صوبیداریاں بننا شروع ہو جاتی تھی، اور وہ ایک حکومت بننا شروع ہو جاتی۔ اس سلسلے میں وہ بہت پریشان ہوا۔ آخر اسے تانگ آ کر اپنے ایک وزیر کو ارسطو کی خدمت میں بھیجا، اور اسے کہا کہ جب تک استاد محترم اس کا جواب نہ دیں کہ ہم اس کا کیا حل کریں، اس وقت تک آپ نے واپس نہیں آنا۔ وہ گھوڑے پہ گیا، بھاگتے بھاگتے جب وہاں پہنچا تو مقدونیہ کے اندر وہ شخص بیٹھا ہوا، کبھی وہ
درختوں کو پانی دیتا، کبھی وہ پودوں کو پانی دیتا. جیسے ہی وہ سوال دہراتا وہ مسکراتا اور کوئی جواب نہ دیتا. تقریباً 3 ہفتے گزر گئے. جب کوئی جواب نہ پایا تو اس وزیر کو خیال آیا کہ نہ جانے سکندر کس حال میں ہوگا اور وہ میرا انتظار کرتا ہوگا، مجھے وہاں جانا چاہیے. جب واپس آیا تو اس نے سکندر اعظم نے کہا کہ اس کا کیا جواب دے، استاد نے اس کا کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کوئی جواب نہیں دیا. کہا یہ کون سا ہے کہ اس نے جواب نہیں دیا، انہوں نے کوئی ضرور جواب دیا ہوگا. آخر مایوس ہو گیا اور پوچھا اچھا جب تم سوال دہراتے تھے انہیں کیا ان کا ری ایکشن کیا ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا ان کا ری ایکشن صرف اتنا ہوتا تھا کہ جب میں سوال دہراتا تھا تو وہ مسکرا دیتا تھا اور مسکرا کر وہ چھوٹے چھوٹے پودوں کو وہ پانی دینا شروع کر دیتا تھا اور بڑے بڑے درختوں کی وہ شاخ تراشی کرنا شروع کر دیتا، ان کو کاٹنا شروع کر دیتا تھا. سکندر نے سوچا اور مسکرا دیا کہ جواب میرے پاس آ گیا ہے کہ نئے پودوں کو نئے سرے سے پانی دو، ایک نئی پود تیار کرو، ایک ہم خیال دنیا آباد کرو. اگرچہ پرانے درخت پرانے ہو چکے، وہ کڑوا پھل دے رہے ہیں اور وہ پھل اتنا زہریلا ہے کہ میری سلطنت کے لیے، میرے ملک کے لیے، میری فتوحات کے لیے وہ ناسور ہے، تو اس کو ترک کر دینا چاہیے، اس کو کاٹ دینا چاہیے. لہٰذا نئے پودوں کو نئے سرے سے پانی دے کر نئی پنیری تیار کر کے میں اپنی فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھا سکوں گا. یہ وہ دور تھا کہ جب اس نے اس پہ عمل کیا تو وہ بہت آگے تک گیا. کسی بھی قوم کا معمار جو ہوتا ہے، استاد جو ہوتا ہے، وہ محض نوٹس تقسیم نہیں کرتا، وہ خلاصائی علم دوسروں تک نہیں پہنچاتا، بلکہ وہ اپنے خیالات کی ایک نئی دنیا، اپنے نئے تجربات، اپنی نئے انداز وہ اپنے شاگردوں تک پہنچاتا ہے اور اس سے ایک نئی دنیا وجود میں آتی ہے. کیونکہ نئی دنیایں اینٹ، پتھروں اور گاروں سے میسر نہیں آتی، بلکہ نئی دنیا افکار سے نظر آتی ہیں، افکار سے بنتی ہیں اور افکار ہی نئی دنیا تشکیل دیتے ہیں. اور وہ افکار جو ہوتے ہیں وہ اساتذہ کے ہوتے ہیں. لہٰذا اگرچہ معمار کا کام عمارت بنانا ہے، لیکن ایک استاد کا کام قوم بنانا ہے. اور قوم اسی وقت بنے گی جب وہ ایک نیا ولولہ، ایک نئی تازگی، ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر، ایک نئی امنگ اپنے شاگردوں کے اندر راسخ کر دے گا.